کے دل میں یہ بات تھی کہ چونکہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے دروازے بتا دیا کہ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ کیوں بن رہے ہو؟ اللہ ارکسکم بما کسبوا اللہ رب العزت نے انہیں پلٹ دیا ہے۔ اتريدون ان تهتدوا من اضل اللہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تم انہیں ہدایت دے دو؟ ودوا لو تکفرون یہ منافقین تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کافر ہو جائیں کما کفروا جیسے کہ یہ خود کافر ہیں۔ فیکونون سواء پھر یہ اور تم دونوں برابر ہو جاؤ، لہٰذا انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ منافقین ہیں، یہ دین سے دور ہی ہیں۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ امن و امان کے ساتھ رہیں، اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی حفاظت کریں۔ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے۔ فرمایا کہ فَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جو بندہ کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اس کی سزا انتہائی سخت ہے جہنم کی صورت میں۔ اور اگر اسے حلال سمجھ کے قتل کیا تو پھر وہ ایک حرام کام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے جو ہے ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور ایمان سے خارج ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ کہ وہ لوگ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں جو لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو بندہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جاتا ہے يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسْعًا وہ اللہ کی طرف سے ایک وسیع زمین بھی پاتا ہے اور وسیع رزق بھی پاتا ہے، اور برکات کا نزول بھی اس پر ہوتا ہے۔ اور جو بندہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکل گیا، ثم يدركه الموت پھر اس کو موت میں آ لیا، فقد وقع اجر علی اللہ اللہ رب العزت نے اس کا اجر اس کے لیے ثابت کر دیا۔ میاں بیوی آپس کے اندر رہتے ہیں، اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، ان دونوں کو ترغیب دی گئی کہ دونوں امن و امان کے ساتھ رہیں اور پرامن زندگی گزاریں۔ اگر ایسی ویسی بات ہو جائے تو پھر صلح کو ترجیح دی جائے، صلح صفائی کے ساتھ رہا جائے۔ ہمیں کہ ایصلح بینہما صلحا ان دونوں کو چاہیے کہ وہ آپس کے اندر صلح کر لیں، والصلح خیر اور صلح تو بہت ہی بہترین چیز ہے۔ ایمان والوں کو ترغیب دی گئی کہ جب شہادت کی بات آئے، گواہی دینے کی بات آئے تو صاف صاف گواہی دی جائے، سچی گواہی دی جائے، اگرچہ وہ سچی گواہی انسان کے اپنے خلاف پڑ رہی ہو، اپنے والدین کے خلاف پڑ رہی ہو، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف پڑ رہی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ صاف صاف انصاف کے مطابق اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم اگرچہ تمہارے خلاف آ رہی ہو گواہی، بالوالدین والاقربین یا اپنے والدین کے خلاف گواہی پڑ رہی ہو یا اقربین کے خلاف گواہی پڑ رہی ہو، لیکن جب گواہی دینے کی باری آئی تو انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے انداز میں انصاف کا دامن تھامتے ہوئے گواہی دے۔ منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ منافقین جو کہ اوپر سے مسلمان کہلاتے ہیں، اندر سے کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جہنم کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا، ہاں الا الذین تابوا جو بندے نفاق سے توبہ کر لیں، واصلحوا اپنی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، واخلصوا دینہم للہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے خالص دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں، فاولئک مع المؤمنین تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما جیسے اللہ پاک ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ایسے وہ لوگ جو نفاق سے توبہ کر لیں گے، جو توبہ طائب ہو کر اپنی اصلاح کر کے خالص دین پہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے، ان
کو بھی اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے لوگوں اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو اللہ کو کیا ہوا ہے کہ اگر تمہیں عذاب دے دے۔ اللہ پاک تو ایسے ہیں کہ وکان اللہ شاکرا علیما، وہ تو قدردان ہیں اور بہت ہی زیادہ علم جاننے والے ہیں۔ جو آدمی اپنے اخلاص کے ساتھ دین میں لگتا ہے اور اپنی اصلاح کرواتا ہے، اللہ پاک چونکہ علیم ہے، اللہ پاک جان لیتے ہیں کہ یہ واقعی مخلص آدمی ہے اور اللہ پاک قدردان ہے، اس کی قدر کرتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق اس کو نوازتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ ایسے تھے جو نہ تو اپنے دین پہ عمل کرتے تھے، جو حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لائے، انجیل آئی تو اس پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، نہ ان پہ ایمان لے کے آ رہے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے تھے، انہوں نے سولی پر لٹکانے کے چکر میں پڑ گئے تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو محفوظ رکھا اور ان کو ان کی جو ہے وہ ایذا سے بچا لیا اور آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودی انہیں قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، ولکن شبہ لہم، لیکن ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ مشتبہ ایسے ہو گیا کہ ان کا ایک آدمی دیوار پھلان کر اندر داخل ہوا، اللہ رب العزت نے اس پر حضرت عیسی علیہ السلام کی چھوی ڈال دی، اور جب دوسرے لوگ اندر داخل ہوئے تو اسی کو پکڑ کر سولی میں لٹکا دیا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کو صحیح سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ ما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر حضرت عیسی علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ جل شانہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ رب العزت غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ عیسائیوں کو ترغیب دی گئی کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق بات کہا کرو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم روح من، عیسی اسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نشانی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انہیں روحوں کی ہے، انہیں خدا کا درجہ نہ دو، بلکہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، تین خدا نہ مانو، خدا تو ایک ہی ہے اور وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ مائدہ میں دسترخوان کا ذکر ہے، دسترخوان کو عربی مائدہ کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اس کے آغاز میں ہی اللہ جل شانہ نے عہد اور وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، چاہے وہ وعدہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ وعدہ انسان کا انسان کے ساتھ ہو۔ اسی طریقے سے حلال اور حرام کے مسائل بیان کی گئی کہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ پاک نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، خون کو حرام قرار دیا ہے، خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ حلت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کون سا شکار حلال ہے کون سا حرام ہے، اس کے مسائل کو بیان کیا گیا، اور وضو کا طریقہ بتایا گیا، وضو کے فرائض بتائے گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو پھر چاہیے کہ یہ چار فرض پورے کر لیں کہ چہرے کو دھو لیں، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو لیں اور سر کا مسح کر لیں اور پاؤں دھو لیں۔ اسی طریقے سے غسل کے بارے میں بتایا گیا، تیمم کے بارے میں بتایا گیا کہ غسل کرنا یہ انتہائی پاکی حاصل کرنا ہے۔ غسل کے بھی تین فرض ہیں کہ اگر روزے کی حالت ہے پھر تو کلی جو ہے وہ بھی اتنی کی جائے گی کہ پانی اندر داخل نہ ہو، اور ناک میں پانی ڈالا جائے اتنا کہ پانی اندر داخل نہ ہو بلکہ ہلکا سا، اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرارے کی صورت میں کلی کی جائے گی، کچی ہڈی تک ناک میں پانی پہنچایا جائے گا اور پورے جسم پر ایک دفعہ پانی بہایا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والے تھے، فبما نقضهم میثاقهم، عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ان پہ لعنت کی گئی، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، ان کے دل سخت ہو گئے، یحرفون الکلم عن مواضع، انہوں نے تحریف کرنا شروع کر دی، ونسوا حظا مما ذکروا به، اور بہت ساری باتوں کو بلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم عمالقہ کے سامنے چلے جاؤ اور جہاد کرنے کے لیے اللہ رب العزت تمہیں وہاں جانے پر ہی فتح یابی عطا فرما دیں گے، لیکن وہ لوگ اتنے ناقدرے تھے کہ اللہ کے نبی کی قدر نہ کر سکے اور یوں کہنے لگے کہ ہم تو نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں یا موسیٰ
انا لن ندخل ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك، آپ چلے جائیں، آپ کا رب چلا جائے، فقاتلا، دونوں جہاد کر لیں، انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حابیل اور ان کے بھائی قابیل کا ذکر کیا گیا کہ حابیل اور قابیل دونوں حضرت آدم کے بیٹے تھے، حابیل حق پہ تھے اور قابیل ناحق تھے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، جو دنیا کا پہلا قتل تھا اور دنیا کی پہلی موت تھی، اور کبھی بھی اس سے پہلے نہ کوئی انسان قتل ہوا تھا، نہ کوئی انسان انتقال ہوا تھا کسی کا۔ تو قابیل نے جب دیکھا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے اور یہ انتقال کر گیا ہے، اب میں اس کو کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا، اس کے پنجوں میں ایک اور کوا تھا مردہ، اس نے اپنی زمین کو ریدی اور اس کوے کو وہاں دبا دیا۔ یوں قابیل کو پتہ چلا کہ اپنے بھائی کو میں نے زمین کے اندر ایسے دبانا ہے۔ فرمایا کہ قابیل کیونکہ پہلا قاتل ہے، اس نے یہ قتل والا کام شروع کیا تھا، اب جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا گناہ قابیل کو ملے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے یہ گناہ شروع کیا تھا۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کے اندر ڈاکو، باغی اور چور وغیرہ ان کے احکامات بیان کیے گئے کہ ان کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ان کو سزا دی جائے گی، ان یقتلوا، یا تو قتل کر دیا جائے گا، او یصلبوا، یا سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، او قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے گا، او ینفوا فی الارض، یا اسے زمین سے نکال دیا جائے گا۔ والسارق والسارقہ، اور چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اس کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اسلامی قوانین کے اندر سزائیں سخت نظر آتی ہیں، لیکن اگر ان سزاؤں کا نفاذ ہو جائے تو چند آدمی ایسے ہوں گے جن کو سزا ملے گی، اور باقی سارا کا سارا معاشرہ ان سزاؤں کو دیکھ کر اتنا ڈر اور خوف زدہ ہو جائے گا کہ وہ جرم کا خیال تک اپنے ذہن کے اندر نہیں لے کے آئے گا، اور یوں امن اور سکون جو ہے معاشرے کے اندر جاری ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وسلم جتنی باتیں ہم نے آپ کو دی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں آگے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اگر آپ دین کی دعوت میں چل پڑیں گے اللہ جل شانہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہاں جو ایمان والا ہوتا ہے اور دین پر گامزن رہتا ہے، اپنی دعوت کو آگے پہنچاتا رہتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء والا کام اگر یہ امت بھی کرے گی، جو خیر امت ہے، بہترین امت ہے، جس کو حکم دیا گیا ہے امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے، اگر یہ اس کام پہ چل پڑے گی امت، تو امت کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ جل شانہ نے اپنے ہی ذمہ لیا ہوا ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ عیسائیوں کو دعوت اسلام دی گئی اور کہا گیا کہ عیسائیوں تمہارے اپنے پیغمبر حضرت مسیح یوں کہتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، اعبدوا ربی وربکم، میرے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ انہ من یشرک باللہ، جو بندہ شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب مانے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پہ جنت حرام ہو جائے گی، مأواہ النار، اور جہنم اس کے لیے جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اور دلیل دی گئی کہ بل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت مسیح یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ تو خود اللہ کے بندے تھے، خود محتاج تھے۔ حضرت مریم جو خاتون ہے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتی، وہ تو خود اللہ کی بندی ہیں اور محتاج ہیں۔ ہمیں کانا یا خدانی طعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایسی دلیل دی گئی کہ جو عام سے عام بندہ، سادہ بندہ بھی سمجھ سکے کہ اللہ جل شانہ وہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہیں، لیکن یہ دونوں کے دونوں حضرت مسیح، حضرت مریم، یہ دونوں کے دونوں کانا یا قلان طعام، یہ طعام کھایا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور کھانا کھانا یہ محتاجی کی علامت ہے کہ زندہ رہنے کے لیے انہیں کھانے کی ضرورت ہے، انہیں پینے کی ضرورت ہے، انہیں لباس کی ضرورت ہے، انہیں دیگر چیزوں کی ضرورت ہے۔ جو ذات ایسی ہو کہ جو کھانے پینے کی محتاج ہے، دیگر سے محتاجی لگی ہوئی ہیں، وہ ذات الہ نہیں ہو سکتی، خدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت تو ان تمام چیزوں سے پاک صاف ذات ہے۔ فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل نے بہت ہی زیادہ کوتاہیاں کی، اور اتنی زیادہ کوتاہیاں کی کہ انبیاء کرام کی زبان سے ان پر پھٹکار پڑتی رہی۔ لیکن یہودی ہیں، مشرک ہیں اور عیسائی ہیں، ان تینوں گروہوں کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بڑے دشمن مسلمانوں کے یہودی ہیں کہ ہر دور کے اندر انہوں نے ایمان والوں کی بےخونی کرنا شروع کی، اسلام کی بےخونی کرنا شروع کی۔ آج کے دور کا بھی دیکھا جائے تو جتنے اسلام کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، ان
उन सब फितनों के पीछे कुछ न कुछ यहूदियों का हाथ होगा। उसके बाद मुशरिकीन हैं, फरमाया कि अगर देखा जाए तो इस्लाम के करीब तर लोग वो ईसाई लोग हैं कि ईसाइयों को अगर दावत दी जाए इस्लाम की, उन्हें करीब किया जाए तो बहुत सारे लोग मुसलमान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल नजाशी बादशाह की है कि जब जब इस्लाम मक्का के अंदर फैला तो मुशरिकीन ने खूब मजम्मत की, खूब मुखालफत की, हत्ता कि हिजरत पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब हबशा के अंदर ईमान वाले गए तो हबशा की ईसाइयों ने ईमान वालों का खैर मकदम किया, उनकी बात को सुना, तअस्सुब से दूर होकर के अब उनकी बात को सुन करके परखा, देखा, गौर किया और फिर अपने दीन को छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। हत्ता कि उनके बादशाह नजाशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। तो जब उनका इंतकाल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनका जनाजा पढ़ाया, उनके लिए दुआ फरमाई। पता चला कि अगर कुफार के गिरोह में देखा जाए तो ईसाई ऐसे हैं जो ईमान वालों के ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह जल्ल शान से दुआ हमें इन अहकामात को समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।